نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ تمہارے پاس ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ میرے دوستو، آج دنیا کے انسان کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جھانک کر دیکھ لیجئے، ہر انسان دنیا کی تلاش میں رہتا ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کو بتاتا ہوں۔ ایک زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے گھر والے اس کی شادی کرانا چاہتے تھے، تو بڑے بھائی نے ان کے لیے کوئی رشتہ دیکھا، تو چھوٹے بھائی نے انکار کر دیا۔ چھوٹے بھائی اپنے ایک جنگل کی طرف روانہ ہوا، تو وہاں پر ایک خوبصورت سی لڑکی اسے دکھی۔ وہ لڑکی اس لڑکے کے پاس آیا اور کہا کہ اے لڑکے، تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا کیوں نہ کروں گا، میں تو شادی کی ہی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ میرے گھر چلیے، میں اپنے بھائی کو بھی دکھاؤں گا، سب کو دکھاؤں گا، آپ اتنے اچھی خوبصورت ہو، آپ سے کون نہیں شادی کرے گا۔ بجوز اس لڑکی کو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ اس لڑکے نے اپنے بھائیوں سے اظہار کیا، ذکر کیا کہ دیکھو میں نے اپنے لیے ایک لڑکی لے کر آ گیا ہے، آپ کو رشتہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا دکھاؤ کہاں پر ہے۔ جب لڑکی کو سامنے لایا گیا، پیش کیا گیا، تو بڑے بھائی دیکھ کر فدا ہو گئے، کہا کہ اس لڑکی سے شادی تم نہیں کرو گے، میں کروں گا۔ اب دونوں بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اب دونوں بھائی کیا کرتے، آپس میں جب مشورہ طے نہیں ہو پایا، فیصلہ طے نہیں کر پایا، تو اس زمانے کے اندر میں پردھان ہوا کرتے، جسے آپ بولتے ہیں مکھیا۔ مکھیا کے پاس چلے گئے، انہوں نے ذکر کیا کہ جی ایسی ایسی باتیں ہیں، میں شادی کرنا چاہتا تھا، میں اپنے لایا، پھر میرے بھائی نے دیکھا، اسے پسند کر لیا، آپ مجھے فیصلہ کیجئے کہ اب میں کیا کروں۔ تو کہا بھائی لڑکی کو سامنے لائے۔ جب لڑکی سامنے لایا گیا تو پردھان دیکھتے ہی دنگ رہ گیا اور اس نے کہا کہ اب تم دونوں میں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اب میں اس سے شادی کروں گا۔ اب تینوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ اس وقت میں بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تھا۔ یہ شکایت بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے کہا کہ تینوں شخص کو لایا جائے، میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ بادشاہ کے پاس جب لایا گیا تو بادشاہ کو ذکر بتایا کہ ایسی ایسی باتیں ہیں۔ تو بادشاہ سن کر بڑا تنگ رہ گیا اور کہا کہ لڑکی کو سامنے لایا جائے۔ جب لڑکی کو سامنے لایا گیا میرے دوستوں، تو بادشاہ بھی فدا ہو گیا اس لڑکی پہ اور کہا کہ تم تینوں میں سے کوئی نہیں کرے گا، میں کروں گا۔ میرے دوستوں، ان سب کی لڑائی دیکھتے ہوئے اس لڑکی نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں میں سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ میں ہی کروں گی۔ ایک کام کرتی ہوں، ایک لکیر کھینچیے، اس لکیر سے میں دوڑ لگاؤں گی اور میں دوڑوں گی، اب لوگ میرے پیچھے دوڑیں گے، جو مجھے پکڑ لے گا میں اسی کی ہو جاؤں گی۔ بتاؤ کیا اچھی باتیں فرمائی، جو مجھے پکڑیں گے میں اسی کی ہو جاؤں گی۔ تو محلے والے، گلی والے سب پریشان، اور بوڑھے کے اندر بھی جوانی آ گئی۔ بوڑھے بھی سوچنے لگے کہ بھائی کیا پتہ ہم بھی دوڑ لگائیں تو ہم پکڑ لیں گے۔ تو لڑکے کو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ فیصلہ ہوگا، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو وہ لڑکا اس وقت میں دوڑنے میں بڑے ماہر تھا، وہ کہا کہ یہ تو جو ضد لگائی گئی ہے اس میں تو میں ہی جیتوں گا، کیونکہ میں دوڑنے میں سب سے آگے ہوں۔ تو یہ فیصلہ رکھا گیا، اور جب وہ لڑکی دوڑنے لگی سب لوگ اس کے پیچھے دوڑتے گئے اور گرتے گئے، مرتے گئے۔ وہ لڑکا بھی دوڑتا گیا اور بھی لوگ گرتے گئے، مرتے گئے۔ تو بہت دیر ہونے کے بعد جب لڑکی ہاتھ نہیں آنے لگی میرے دوستو، تو اس لڑکی سے اس لڑکے نے آواز لگائی، اے لڑکی سنو، تم ہو کون یہ تو بتا دو۔ میں نے آج تک بھی کبڈی میں جب بھی میں دوڑ لگایا ہوں سب سے ون پوزیشن اول نمبر لایا ہوں، تم ہو کون جو مجھے جیتنے نہیں دے رہی ہو؟ تو اس لڑکی نے اس لڑکے سے پیچھے مڑ کے کہا، اے لڑکے تم مجھے جانتے نہیں، میں دنیا ہوں، دنیا، جو میرے پیچھے دوڑتا ہے میں اس کے لیے حسین اور جمیل ہو جاتی ہوں، اور جو میری طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھتا اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، میں اس کے قدموں میں آ کے خود گر جاتی ہوں، اور جو میرے پیچھے دوڑتا ہے میں اس کی کبھی نہیں ہو پاتی، اور میں حسین اور جمیل بن جاتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے دوڑتا ہے، لگن محنت کرتا ہے، لیکن وہ مجھے حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ آج تک مجھے کسی نے حاصل نہیں کر پایا ہے اور نہ کر پائے گا۔ میرے دوستو بتاؤ اس واقعہ سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔